إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اس سورت کا نام سورۃ الطارق ہے. طارق اس سورت میں لفظ طارق کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو طارق کہتے ہیں. طارق کے کیا معنی آتے ہیں؟ طارق کے معنی بتانے سے پہلے اس سورت کا شان نزول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر ابو طالب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا رات کا کھانا ابو طالب کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ اچانک ایک ستارے کی زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی جو زمین کے قریب تک پہنچ گیا اور جس سے پورا گھر روشن ہو گیا. ابو طالب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کے ذریعے شیطان پر مارتا ہے، وار کرتا ہے، شیطان پر یہ گرائے جاتے ہیں. اس صورت میں انہی ستاروں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیت کریمہ میں آسمان کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، طارق کی قسم کھائی. طارق کے کیا معنی ہیں؟ طارق پہلا حرف طوئی ہے اور آخری حرف قاف ہے. طارق عربی زبان بڑی نازک زبان ہے. اس کا ایک لفظ کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. طارق کہ شروع میں طوئی ہے، آخر میں قاف ہے. بہت سے حضرات نام بھی رکھتے ہیں طارق، لیکن ہمارا نام اس طرح سے ہونا چاہیے. بہت سے نام ایسے ہیں جو انبیاء کے نام ہیں، نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، اس کے معنی بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے تو اس طرح سے تلفظ تکلم ہماری زبان سے نہیں ہو پاتا ہے. تو الفاظ کے بدلنے سے، مخارج کے بدلنے سے معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اس کے ایک دو مثال دے دوں کہ لڑکی کا ایک نام میں مثال دیا کرتا کہ صائمہ رکھتے ہیں لوگ. صائمہ سواد سے ہے، بڑا اچھا نام ہے، معنی بھی بڑا اچھا ہے. جس کے معنی آتے ہیں روزے دار کے. صائمہ سواد سے ہے. اور عربی کو روزے میں، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں. اگر مرد ہے تو مرد رکھنے والا روزے دار ہے تو اس کو صائم کہا جائے گا. اگر لڑکی ہے تو اس کو صائمہ کہا جاتا ہے. یہ نام بھی رکھتے ہیں لڑکی کا صائمہ، لیکن کون سواد نکالتا؟ صائمہ کوئی نہیں بولتا، بلکہ اس کو صائمہ چھوٹی سی نکالتے ہیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں. جب صائمہ کے معنی عربی زبان میں جنگلی جانور کے ہوتے ہیں، جو جانور جنگلوں میں چرتے ہیں اس کو عربی زبان میں صائمہ کہتے ہیں. اب اگر ان کے ماں باپ کے سامنے اس کو جنگلی جانور کہہ کے کسی کو پکارے، ماں باپ لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے ہماری بچی کو جنگلی جانور کہہ دو، اور خود ماں باپ اپنی زبان سے صائمہ کا جنگلی جانور کہہ کے پکارتے ہیں.
اس لیے نام میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے، بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ نیا نام لیٹسٹ نام کے چکر میں ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جس کا اسلام تک نام و نشان نہیں، اس نام کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھئی ایک سوچ، عجیب سوچ ہے، بھئی نیا نام ہونا چاہیے، یا ایسا نام کہ ہمارے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ کتابوں میں، صحابہ کرام میں، محدثین میں ایسے بے شمار نام ملتے ہیں کہ دادا کا نام بھی محمد، ان کے بیٹے کا نام بھی محمد، ان کے پوتے کا نام بھی محمد، اور گھروں میں اس طرح کے احمد، محمد بے شمار خاندانوں میں نام ہوتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا کہ بھئی یہ تو میرے خاندان میں موجود ہے، میرے ماما کا لڑکے کا نام ہے، میری پھوپھی کا ماں ہے، بھئی وہ اس کے گھر کا رہنے والا، ہمارے گھر کے رہنے والے، یہ کیا بات ہو گئی؟ وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، کھانا چھوڑ دو کہ بھئی میرے چاچے کے گھر میں گوشت پکاتے ہیں، ہمارے گھر میں گوشت نہیں بنے گا۔ بھئی میرے ماما کے گھر والے روٹی کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں روٹی نہیں بنے گی۔ ہمارے ماما کے نانا کے خاندان میں وہ لوگ اس طرح کا کپڑا پہنتے ہیں، ہمارے گھر میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ دنیا کی چیزوں میں تو نقالی کی جاتی ہے، اس نے ایسا پہنا ہے تو ہم بھی ایسا پہنیں گے، اس کے گھر میں یہ تو ہمارے گھر میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ جو نام اسلامی نام ہے، نبیوں کے نام ہے، صحابہ کرام کے نام اچھے نام ہے، وہاں پر ہماری ذہنیت یہ بن گئی کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر والوں میں تو ہمارا نام نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام سے پوچھے، مفتیان کرام سے پوچھے، ایسے عالموں سے پوچھے جو الفاظ کو جاننے والے، عربی زبان کو جاننے والے ہیں، معنی کو جاننے والے، تاکہ صحیح معنی بھی ہو تو اگر الفاظ کے بدلنے سے معنی میں کوئی خرابی نہ ہو۔ ایسے ہی لفظ تاریخ کے متعلق میں نے یہ کچھ باتیں بیان کی کہ تاریخ اس کے لفظ کے شروع کا لفظ توئی ہے، آخر کا جو حرف قاف ہے، بڑا قاف، طارق جس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو تاریخ پڑھا، جیسے کہ عام طور پر طارق نام ہوتا ہے چمکدار ستارے کے، تو طارق کسے کہتے ہیں اس کا معنی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو طارق نام رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں کیا؟ تاریخ بولتے ہیں۔ تاریخ شروع کا لفظ جو توئی تھا اس کو ہم نے تا سے بدل دیا، اور آخر کا جو قاف تھا اس کو ہم نے چھوٹے کاف سے بدل دیا، تاریخ، جس کا معنی کیا ہوا؟ تاریخ کے معنی آتے ہیں اندھیرے کے، اور تاریخ جو لفظ ہے یہاں اس کے معنی روشن، چمکدار کے آتے ہیں، اور تاریخ کے معنی اندھیرے کے، سیاہی کے آتے ہیں۔ تو کتنا لفظ کے بدل جانے سے معنی کیسا بدل جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، قسم آسمان کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے آسمان کی، وَالطَّارِقِ، وہ قسم طارق کی، اور آگے اللہ تعالیٰ سوال قائم کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ تاریخ کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ سوال قائم کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ تاریخ کیا ہے، اور یہ انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر، کئی مواقع پر اختیار کیا ہے۔ جس طرح سے ہمارے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کی بڑی رعایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کلام پیش کیا کہ بندوں کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ جیسے کہ بندہ ہے کہ انسان آئے اور کسی دوسرے کے سامنے کوئی اہم واقعہ بیان کرے، وہ پہلے سوال قائم کرتا، تجھے پتہ ہے کل رات میں کیا ہوا؟ تجھے پتہ ہے شام میں تلاوڑی میں کیا ہوا؟ وہ سوال قائم کرتا ہے، کیونکہ سامنے والے کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ کہہ نہیں دیتا بھئی وہاں یہ واقعہ پیش آیا، بلکہ وہ سوال قائم کرتا ہے، بھئی تجھے پتہ ہے کہ بھئی کل رات میں وہاں پر کیا ہوا؟ عصر بعد تلاوڑی میں کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ سوال قائم کرتا ہے۔ تو سامنے والا بھئی کیا ہوا؟ اس کی متوجہ سامنے والے متکلم کی طرف متوجہ ہو جاتی، بھئی کیا ہوا؟ غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں پتہ ہے تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کس چیز کا نام ہے؟ تاکہ مخاطب ہے، سننے والے جو ہے وہ قرآن کی طرف بڑے متوجہ ہو جائے، مکمل طور پر توجہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں تاریخ کے لفظی معنی آتے ہیں رات کو آنے والا، تاریخ کے لفظی معنی رات کو آنے والا، اور ستارے کو بھی، آسمان کے ستاروں کو بھی تاریخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ کہتے ہیں ستاروں کے کہ ستارے رات میں آتے ہیں، دن میں نہیں آتے،
تو اس لیے ستاروں کو طارق کہتے ہیں، لیکن طارق کا لفظی معنی ہے رات میں آنے والا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات میں آئے تو اس کے آنے کو بھی طارق کہا جائے گا۔ یہ لفظ حدیث میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے طارق کا لفظ استعمال فرمایا کہ مسافر کو منع فرمائے کہ رات میں اچانک اپنے گھر میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہماری اس امت کی رہبری فرمائی ہے، اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، کیسا ہمیں معلم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو چھوٹی چھوٹی بات بھی ہمیں بتلا کر گئے۔ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے تمہارے نبی کیسے ہیں، وہ حقارت کے طور پر کہنے لگے تمہارے نبی کیسے ہیں، یہ تمہیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فخر کے طور پر کہا، ہاں ہاں ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا۔ کسی اور مذہب میں اتنے تفصیل کے ساتھ نہیں ہے جتنا تفصیل سے ہماری شریعت نے ہمیں بتایا کہ پاکی کیسے حاصل کی جائے، ناپاکی کو کیسے دور کیا جائے۔ بدن ناپاک ہو گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے تو ناپاکی کے الگ الگ قسموں کو بیان فرمایا کہ اگر ناپاکی ظاہر میں کپڑے پر نظر آ رہی ہے، بدن پر دکھلائی دے رہی ہے تو اس کو کس طرح سے دھونا ہے۔ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ گئی، بدن پر ناپاکی لگ گئی، وہ ناپاکی ایسی ہے جو قلیل ہے، دکھائی نہیں دے رہی، تو اس کو کس طرح سے پاک کرنا ہے وہ بھی طریقے بتلائے۔ سلمان فارسی نے فخر سے کہا میرا نبی تو وہ ہے، ہمارے نبی تو وہ ہے جو ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی ہمیں بتلاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے نبی نے فرمایا مسافر کو لیے کہ اسی لفظ کے استعمال فرمایا مسافر کو اچانک اپنے گھر پہ آنے سے منع فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مسافر ہے، شوہر کے لیے بات کی جا رہی، جو شوہر شادی شدہ ہے، سفر میں کافی دنوں کے بعد جو اپنے گھر لوٹ رہا ہے، رات کا وقت ہے، اب اس کی گھر والی کو، اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں، اچانک اگر وہ آ جائے، گھر کے ماحول صحیح نہیں، اس کے گھر کی صفائی نہیں، خود اس کی گھر والی، اس کے کپڑے، اس کا چہرہ، اس کے بال بکھرے پڑے ہوئے، اب اتنی دن کے بعد اتنے دور سے سفر کر کے آیا، گھر کی چیزوں کو بے ترتیب سے دیکھ کر، اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اس کے بالوں کی بے رویے کو دیکھ کر شوہر کے اندر غصہ آ سکتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ رات میں مسافر اچانک اپنے گھر پر نہ جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اگر سفر سے رات میں آتے تو آپ رات میں گھر میں نہیں جاتے بلکہ مسجد میں جاتے اور مسجد میں آرام فرماتے پوری رات، اور صبح اپنے سامان کو بھیجا دیتے یا کسی کے ذریعے اطلاع دے دیتے اپنے گھروں میں، پھر صبح کے وقت وہ اپنے گھر پر جاتے۔ کیسے ہمارے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ اسی طریقے سے اگر دین میں بھی ہمارے نبی سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنے سامان کو اپنے گھروں پر بھیجاتے یا اپنے پھر مسجد جاتے، نماز پڑھتے تاکہ گھر والوں کو اطلاع مل جائے، تاکہ گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھ لے، گھر والی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو صحیح درست کر لے کہ شوہر اتنے دنوں کے بعد گھر آ رہا ہے، کوئی ایسا بیوی کا چہرہ لباس ایسا نظر نہ آئے کہ میاں بیوی میں اس کو دیکھ کر لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ شریعت نے، ہمارے نبی نے کیسی تعلیم ہمیں دی۔ ہاں اگر آج کل تو موبائل کا دور ہے، اب اگر آپ کہو کہ بھئی اگر رات میں ہم سفر سے آ رہے ہیں، کہیں بہت دور سے یا گاؤں سے آ رہے ہیں، اب رات کے وقت میں 2 بجے 3 بجے آ رہے ہیں تو مسجدوں کو بھی رات کو تالا لگ جاتا ہے، اب ہم مسجد میں کہاں جائیں گے؟ تو اچانک آنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے تو ہم گھر میں پہلے سے اطلاع کر دیں کہ بھئی میں گھر میں آنے والا ہوں، تاکہ گھر والی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر تیار کر لے شوہر کے لیے۔ لیکن آج ہمارے نبی نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتائی کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، تاکہ ان کی لڑائی جھگڑے شیطان ان کے نکاح کے معاملے کو طلاق کی دہلیز تک پہنچا دے۔ لیکن آج کل ہمارا معاملہ تو یہ ہے، آج ہم ہمارے ماحول کی مستورات کو دیکھا جائے تو اپنے گھروں میں بھی عام طور پر گندے پرانے اتنے خراب طریقے سے رہتی ہے،
پھر وہ شکایت کرتی کہ شوہر ہمارے گھر میں ہمارے پاس نہیں رہتے، ہمیں وقت نہیں دیتے۔ وہ اپنے آپ کو بنا کر ہی کیسی رکھتی ہے، وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا شوہر فلاں کے ساتھ تعلق کرتا ہے، وہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا، فلاں وقت جگہ دیتا ہے۔ وہ گھر کی عورتیں بھی اپنے آپ کو سدھاریں۔ اسی ہمارے ملک میں بلکہ کتابوں میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روزانہ عورتوں کو چاہیے کہ رات میں شوہر کے آنے سے پہلے اپنے کپڑے بھی جو دین کے کام کاج کے کپڑے اس کو اتار کر اچھے لباس پہن لے، وہ خوشبو بھی لگائے اور اپنے آپ کو میک اپ بھی کر لے، سجا بھی لے۔ شوہر کے لیے اجازت ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ماحول کا یہ اس طرح کا کچھ مزاج ہے کہ گھر میں تو گندی میلی کچلی رہے گی، جب گھر سے باہر نکلے گی تو بالکل نیا جوڑا نکالے گی، پرفیوم بھی، خوشبو بھی لگائے گی۔ ایسی عورت جو بن سنور کر گھر سے نکلتی ہے، اور اس لیے عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے تیار ہو کر میک اپ ہو کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وہ اس نیت سے تاکہ لوگوں کی نظریں میری طرف آئے کہ کتنی خوبصورت ہے، کیسا جوڑا پہنا ہوا ہے، کیسی خوشبو تم اس کے بدن سے کپڑے سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ ہر نبی کی زبان پر بھی یا ربی نفسی نفسی کا جملہ ہوگا۔ اللہ ایسے وقت میں ایسی عورت پر رحمت کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ آج ہم نے ہمارے گھروں کو جو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ویران کر کے رکھ دیا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرنے والی، شوہر بیوی سے نفرت کرنے والا، دونوں میں جوڑ نہیں، دونوں میں محبت نہیں، تو محبت کے اسباب ہم کیا اختیار کرتے ہیں؟ بیوی کیا ایسا برتاؤ کرتی کہ شوہر اس کی طرف اس کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہو، کھینچا اس کی طرف آ جائے؟ شوہر اس طرح سے کیا برتاؤ کرتا ہے کہ بیوی کا دل شوہر کی طرف مائل ہو؟ میاں بیوی اس طرح کے لیے کوئی رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ہاں، اگر اس طرح کے معاملے کو پیش کیا جائے تو ناجائز تعلقات میں پیش کیا جاتا ہے کہ لڑکا چاہتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ لڑکی کی دل میری طرف مائل ہو، لڑکی اس طرح سے معاملات کرتی ہے، لیکن نکاح کے بعد اس طرح کی چیزوں کو نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپس میں محبت کو پیدا کرتی ہے۔ اسی طرف چنئی کا جو علاقہ ہے، حیدرآباد کی طرف کا جو علاقہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر مسلم اور غیر مسلم دونوں عورتوں کا یہ مزاج ہے کہ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، وہ شام میں عورتیں اپنے بالوں میں گجرا بھراتی۔ آپ نے بھی جو جماعتیں جاتی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہے کہ یہ حیدرآباد کا علاقہ، تلنگانہ جو علاقہ ہے یا چنئی کی طرف کا جو علاقہ ہے، وہ عام طور پر شام کے وقت میں جگہ جگہ راستوں پر وہ پھول کی جو بالوں میں بھرانے کی لٹیاں ہوتی ہیں پھول کی، وہ بیچتی ہے اور اس کو لوگ عورتیں خریدتی ہیں بازار میں، اور روزانہ وہ رات میں اپنے بالوں پر عورتیں لگاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا، ایک میں نے بہت بڑے محدث کی زبان سے یہ بات سنی، ایک بڑے محدث بخاری شریف کے پڑھانے والے، ان کا جب اس طرف سفر ہو، انہوں نے جگہ جگہ اس طرح کی پھول کی وہ بالوں میں بھرانے کی جو ہوتی ہے پھول کی لڑیاں، اس کو دیکھا تو اپنے شاگردوں سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو وہاں کے ان کے شاگردوں نے محدث کو، عالم کو بتایا کہ یہاں کی عورتوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ شام میں پھول خریدتی ہے، وہ گلاب کی پھولوں کی لڑیاں خریدتی ہے اور رات میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اپنے بالوں میں لگاتی ہے، جو چمیلی ہوتی ہے، پھول ہوتا ہے، الگ الگ اس کی خوشبو ہوتی ہے، تاکہ ان کا شوہر ان کی طرف مائل رہے، کہیں باہر نہ جائے۔ کتنی اچھی عادت ہے کہ بھئی وہ شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میرا شوہر کسی اور کی طرف متوجہ نہ، روزانہ کا ان کا معمول ہے۔ اب اگر ہم پھول نہیں خرید سکتے یا روزانہ ہمارے یہاں مزاج نہیں، تو ہم اپنے گھروں میں خوشبو لا کر رکھیں، اور عورتیں اس طرح کا نظام بنائے کہ دن بھر کے جو کپڑے ہیں اس کو ہم رات کے وقت بدل دیں۔ جیسا کہ عام طور آدمی دین میں مرد حضرات صبح میں غسل کر کے نہا کے اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے، عورتوں کے لیے بہتر یہ کہ وہ رات میں اپنے کپڑوں کو بدل دے اور شوہر کے آنے سے بالکل اچھی تیار ہو جائے، تاکہ شوہر اس کی طرف مائل و محبتیں بڑھے۔ یہ زنا کے راستے ہمارے محلے سے، معاشرے سے بند ہوتے چلے جائیں۔
خیر میں لفظ تاریک کے متعلق بات کہہ رہا تھا کہ تاریک کے کیا معنی؟ تاریک کے معنی آتے ہیں رات کو آنے کا، اور ستاروں کو بھی تاریک اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رات میں آتے ہیں، دن میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والسماء والطارق، قسم آسمان کی، قسم تاریک کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو پتہ بھی ہے تاریک کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ستاروں کی علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں ستاروں کے اندر 3 قسمیں ہیں، 3 وصف ستاروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک وصف تو یہ ہے کہ ستارہ یہ تاریک اندھیرے میں بھی تاریکی کو دور کرتے ہوئے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے۔ ہم دیکھیں ستارے کتنے دور ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، کافی دور ہوتے ہیں۔ پوری آسمان پر اندھیرا تاری، پھر بھی یہ اندھیرے کو، سیاہی کو، تاریکی کو چیر کر اپنے آپ کو روشن رکھتا ہے۔ یہ ستارے کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے لوگ سمتوں کو متعین کرتے ہیں، مشرق مغرب۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو میپ چالو کر دیا، لیکن جو پرانے زمانے آپ چلے جاؤ 1000 سال 1500 سال پہلے، وہاں تو انٹرنیٹ کا، موبائل کا دور، میپ کا دور نہیں تھا۔ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کر رہے ہیں، اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، اور عام طور پر سفر کرنے کا وقت عام طور پر اختیار کیا جاتا، رات میں اختیار کیا جاتا۔ تو جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرے، لمبا سفر کرے، پوری دنیا سے برسہ برس یہ نظام چل رہا ہے کہ اس وقت جب گھوڑے کا زمانہ تھا، اونٹنی کا زمانہ تھا، پھر بھی پوری دنیا سے لوگ مکہ المکرمہ حج کے لیے، عمرے کی زیارت کے لیے پہنچتے تھے۔ تو کیسے پہنچتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے، ستاروں کو جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے کہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلوں کو طے کرتے کس طرف ہمیں جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی میں جہاز چلانے والے وہ تو آج بھی ستاروں کا علم رکھتے ہیں، وہ ستاروں کی سمتوں کو دیکھ کر اپنی سمت اگر بھٹک جائے تو ستاروں کے ذریعے اپنی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ تو ستاروں کی قسم میں سے یہ کہ وہ چمکتا ہے، روشن تاریکی کو بھی چیر کر اپنے آپ کو روشن چمکدار رکھتا ہے، اور دوسرا اس سے انسان اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ تیسرا ستارے کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو شیاطین سے محفوظ کر کے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی شیطان آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے یہ ستاروں سے جو روشنی نکلتی ہے اس کے گیند بناتے ہیں، گولے بناتے ہیں جو آگ کی طرح ہوتے ہیں، وہ شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے، ہمارے نبی کی نبوت ملنے سے پہلے شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے، اور جو فرشتوں کی کچھ گفتگو ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہوتے، وہ کچھ سن لیتے چوری چپ کے۔ اور جو دنیا میں جو نجومی ہوتے، جو لوگوں کو ان کا فیوچر مستقبل بتاتے، وہ ان سے تعلقات ہوتے، شیاطین کو قید کر کے رکھتے، وہ نجومی کو بتا دیتے کہ آئندہ کل یہ ہونے والے، یہ حالات پیش آنے والے، یہ آنے والے۔ وہ نجومی اپنی مستقبل فیوچر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے۔ لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے ستاروں کے ذریعے پورے آسمان کا گھیراؤ کر دیا، حفاظت کر دی۔ اب جب بھی کوئی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ستاروں کے ذریعے ان پر وار کیا جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے جو قلعے ہوتے ہیں، اس قلعے کی دیوار پر ٹوپ لگائی جاتی ہے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس ٹوپ کے ذریعے گولے مار کے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایسے یہ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے، گویا ٹوپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے حفاظت فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی۔ اب کون سا ستارہ ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں ستارے سے ایک ستارہ ہے جو چوتھے آسمان پر رہتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ چاروں آسمان کو چیرتے ہوئے نیچے تک اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ زحل اس ستارے کا نام ہے، وہ ستارہ یہاں مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے کوئی خاص ستارہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمام عام ستارے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ستارے کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ ہر ستارے کی قسم کھائی
جن کے اندر یہ صفتیں موجود ہوتی ہیں، ان ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کے ذریعے عام ستاروں کی قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان، کوئی محافظ نہ ہو۔ جس طرح سے اتنا بڑا آسمان ہے کہ ایک بھی نہیں بلکہ 7 آسمان ہے، اور ان 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو، بے شمار ستاروں کو جن کو گن نہیں سکتے، لا تعداد دنیا کی آج کسی بھی طاقت نے اس بات کی اقرار نہیں کیا کہ ہم نے آسمان کے ستاروں کو گن لیا ہے کہ آسمان میں اتنے ستارے، بے شمار ستارے، اللہ نے پورے آسمان کو ان کو محافظ بنایا۔ ایسی اللہ نے دنیا میں انسان کو لاکھوں اربوں خربوں انسان کو بنایا، تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی ہے، اربوں خربوں انسان موجود ہے۔ اب اگر ہم رات کی تنہائی میں چھپ کر کوئی کام کر لیں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اتنی بڑی بھیڑ میں ہم نے کچھ کر لیا، کہاں پتہ چلے گا؟ جیسے کہ کوئی بڑا مجمع ہے، ایک اسکول ہے، کلاس ہے، ٹیچر پڑھا رہے ہیں، استاذ ہے، کہ بڑی سی تعداد اس کے سامنے اسٹوڈنٹ کی بیٹھی ہوئی ہے، 50-100 طلبہ اس کے سامنے بیٹھا گا، کسی نے کوئی حرکت کر لی کبھی تو استاذ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دنیا کے استاذ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ وہ نگہبان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر انسان کے ساتھ نگہبان موجود ہے۔ وہ نگہبان کون ہے؟ فرشتے موجود ہے۔ اگر انسان رات کی تاریکی میں اندھیرے میں چھپ کر کوئی کام کرے گا، یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمارے ہر اچھے اعمال کو، برے اعمال کو ہمارے نام اعمال میں درج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی من چاہی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تمہارے ہر اعمال کو، تمہارے ہر بول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کی زندگی تمہاری کب ختم ہو جائے۔ تم نے دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے ہوں گے، قیامت میں اس کا اچھا اجر تمہیں ملے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر برائی کے راستے پر چلتے رہے، گناہ کے راستے پر چلتے رہے، یہ دنیا 60-70 سال کی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں کیا عذاب سے دشواری ہوگی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس بات کو، اگر ہمارے دلوں میں کوئی گناہ کا خیال آئے، گناہ کرنے کا ہمارا من چاہے، ہم اس آیت کریمہ کو یاد رکھیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی دنیا میں انسان، کوئی جان ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کے محافظ فرشتے محفوظ ہیں، فرشتے موجود ہیں، یہ انسان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔